مقابل میں لڑنے والا جو دوسرا سپہ سالار تھا وہ ابن سعد شخص ہے۔ اور حضرت ابی بن وقاص کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کون شخص ہے؟ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان ہاتھوں سے جن کی قسمیں میرے رب کریم نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہیں، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ جو تیرے ہاتھ اٹھے ہیں وہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں۔ انہی ہاتھوں کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سعد ان کی طرف ہاتھ، ان کی طرف تیر پھینکو۔ یہ تو ہم سننے میں آتا ہے، کسی بھی ایسی صحابی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ہر صحابی یہ فرماتے تھے، جب بھی آپ کوئی بات کرتے صحابی یہ فرماتے فداک وابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن قربان جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، قربان جو آپ کی یعنی اتنی جرت اور بہادری پر، قربان جو میں اپنی جان نثار کر دوں۔ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب ساتھ تیر دیا کرتے تھے، ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ یعنی جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مزار مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہ جگہ وہ مٹی، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ مٹی جہاں پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہ مٹی بیت اللہ سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افضل العرش، یہاں تک کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ بلکہ عرش سے بھی زیادہ وہ مٹی افضل ہے۔ جہاں آپ اس بات پہ فیصلہ کر دیجئے کہ جو مٹی میرے محبوب کے ساتھ لگ جائے وہ مٹی جو ہے عرش سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے، اور جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر اتنا طویل سفر فرمایا ہو وہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کتنا افضل ہوگا۔ اور جن کے کاندھوں پر چڑھ کر میرے محبوب غار ثور کے اندر گئے ہوں، اور جن کے ساتھ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہو، جن کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں، جن کے ساتھ سفر فرمایا ہو، وہ صحابہ کتنے شان والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں انسان